یہی مسئلہ آپ کا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، بدستار بھی پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی بھی ہے، ممبر پر بیٹھا ہے، اکیڈمی نام دیتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آج؟ داڑھی بھی ہے، اب تو سفید بال بھی ہو گئے، اور کہتا ہے کہ میں چندہ نہیں لیتا، لیکن جب منہ کھولتا ہے تو کبھی کسی سے آبی پرتان کرتا ہے، کبھی کسی سے آبی پرتنس کرتا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن عزیز نے یہی کہا تھا کہ پڑھیں گے ہماری آیتیں لیکن الحاد کریں گے، کہ یاد رکھنا لا یخفون علینا، ایسے لوگ ہم سے چھپے ہوئے کوئی نہیں۔ غزوہ حنین ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مقام جعرانہ پر، یہ بخاری پڑھنے لگے، مقام جعرانہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضور شارع ہیں، سرکار مالک ہیں، جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں۔ قرآن عزیز نے نص نازل کر دی، یسألونک عن الانفال، محبوب آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ مال غنیمت کا مالک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ مال غنیمت کا مالک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جب اللہ نے مال غنیمت کا مالک حضور کو بنا دیا تو حضور جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں۔ گرامی قدر عظیم، جو کامل ایمان والے تھے، کامل تھے، قابل تھے، عالم تھے، انہوں نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا۔ بھئی غنیمتیں ہماری ہیں، محنتیں ہماری ہیں، تلواریں ہماری، ہم نے سارا کچھ کیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال غنیمت ان کو زیادہ دے رہے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے۔ ان میں سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ ایک منافق قسم کا بندہ اٹھا، ذوالخویسرہ تمیمی اٹھا، گرامی قدر عظیم حضور کی مجلس میں موجود تھا۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، زبان عربی بول رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مجلس سرکار کی ہے، سرکار خود موجود ہیں، یہ مقام جعرانہ ہے، یہ سرکار خود موجود، حضرت صدیق، فاروق، عثمان، مولا کائنات، اکابر اصحاب موجود ہیں، سارے کے سارے بھری مجلس میں مجمع عام میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، یا محمد اعدل، اے اللہ کے رسول انصاف کرو۔ اس کے لہجے میں، اس کے لہجے نے بتایا، یہ قرآن اگرچہ پڑھتا ہے لیکن اس لیے نہیں پڑھتا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ آگے پہنچائے، یہ حدیث پڑھتا ہے لیکن اس لیے نہیں پڑھتا کہ تاکہ وہ بورات پہنچائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ گستاخی اور بے ایمانی پر اتر آیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے، حضرت خالد بن ولید اٹھے، دعنی یضرب عنق ھذا المنافق، حضور اجازت عطا فرمائیے اس منافق کی گردن مار دوں۔ فرمایا نہیں، گردن نہیں مار، اجازت نہیں دی۔ اور جملے سننا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ سننے کے لائق، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لہو اصحابا، اس کے ایسے ساتھی آئیں گے، سنگی آئیں گے، یار دوست آئیں گے، بس جماعت ہے۔ فرمایا میرے اصحاب یہ جماعت ہے، اگر سے تمہیں ابھی اکیلا نظر آ رہا ہے لیکن کچھ زمانہ گزرنے دو، اس کے صاحب آئیں گے، اس کے سنگی ساتھی جماعت آئیں گے، یہ پورا گروہ بنے گا۔ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے، اپنے روزوں کو، اے میرے اصحاب کامل قابل عالم لوگو، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ روزے رکھنے والے، فرمایا یمرقون من الدین کا مروق السہم من الرمیہ، فرمایا یہ یاد رکھنا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی ایک علامت اور بیان فرمائی، ان کے ظہور کا پوری جماعت بن کر ابھرنے کا جو وقت تھا کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور تھا، آپ کا عہد خلافت تھا۔ انہوں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہنگامہ کر دیا، اور ہنگامہ نیرا چھوٹا موت نہیں کیا۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ ہے وہ مسئلہ جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دین کی بنیاد پکڑتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور پایا، حضرت عثمان غنی کا دور پایا، تاریخ شاہد ہے، حدیث شاہد ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے لعنتیں برسائیں، مولا کائنات شیر خدا پر انہوں نے لعنتیں برسائیں، اور نیرا لعنت نہیں برسائی بلکہ مولا کائنات حضرت عثمان غنی، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اکابر صحابہ کے نام لے لے کر کہا پہلے مسلمان تھے اب یہ کافر ہو چکے ہیں۔
گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ زبان کا اندازہ لگائیں، سر پہ دستار ہو، ہاتھ میں بندے نے قرآن اٹھایا، داڑھی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فتوے بھی دیتا ہے، گرامی قدر حاضرین فتوے بھی دیتا ہے، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے ہیں جب زبان کھولتا ہے تو یہ وہ فتنہ ہے کہ کبھی عثمان کو لعن کرے گا، کبھی علی مرتضیٰ کو کافر کہے گا، کبھی معاویہ بن ابی سفیان پر بات کرے گا، کبھی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر طعن کرے گا۔ کیوں کرے گا وہ تو بعد میں آگے سمجھاؤں گا نا بھئی کس وجہ سے ان کو کیوں پکڑتا ہے، اصحاب کے بارے میں گالم گلوچ کرتا ہے، بھئی کیوں کرتا ہے؟ یہ وہ پہلا فتنہ تھا جنہوں نے قرآن پڑھا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا آپ سے پوچھا کیا حضور قرآن پڑھتے ہیں آپ کے مخالف؟ فرمایا آئے ٹھیک پڑھتے ہیں، معنی غلط بیان کر رہے ہیں۔ یہی مسئلہ آپ کا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، دستار بھی پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی بھی ہے، ممبر پر بیٹھا ہے، اکیڈمی نام دیتا ہے، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ داڑھی بھی ہے، اب تو سفید بال بھی ہو گئے، اور کہتا ہے کہ میں چندہ نہیں لیتا، لیکن جب منہ کھولتا ہے تو کبھی کسی سے آبی پر طعن کرتا ہے، کبھی کسی سے آبی پر طنز کرتا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں قرآن عزیز نے یہی کہا تھا کہ پڑھیں گے ہماری آیتیں لیکن الحاد کریں گے، کہ یاد رکھنا لا یخفون علینا، ایسے لوگ ہم سے چھپے ہوئے کوئی نہیں۔ یہ وہ پہلا فتنہ تھا، لیکن چلے گا قیامت تک۔